الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. مذہب اسلام جیسا عظیم دین کا ماننے والا بنایا. درود و سلام نازل ہو ہم سب کے امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سارے انبیاء نے توحید کی دعوت دی اور سارے انبیاء کا دین اسلام ہی رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا دین اسلام ہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا دین ہے. اس خطے ارضی پر کسی کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور دھرم قبول کرے. اگر کوئی مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور دھرم پر مرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ رب العالمین بروز قیامت اسے نہیں بخشے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں جس اہم موضوع پر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام کے ارکان. اس سلسلے میں نے حمد و صلات کے بعد پیار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جس کے راوی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین کے اندر روایت کیا ہے. اسی حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز آج کا یہ خطاب یا آج کی مجلس ہوگی. عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: بنی الاسلام علی خمس: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت. کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاة، 5 وقتوں کی نمازیں قائم کرنا. وإیتاء الزکاة، زکوٰۃ ادا کرنا. اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور اللہ رب العالمین کے گھر
کا قصد و ارادہ کرنا۔ میرے بھائی اور عزیزو، یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک مضبوط اور محکم عمارت سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے جو ارکان خمسہ ہیں جن کا ذکر اس حدیث کے اندر آیا ہے، ان کو اس عمارت کے جو ستون ہیں ان ستون سے تشبیہ دی، مضبوط ستونوں سے ارکان خمسہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ جو ستون کسی بھی عمارت کے لیے بہت ہی اہم ہوا کرتے ہیں، بلکہ اس عمارت کا پورا دار و مدار انہی ستونوں پر ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کو عمارت کی جو ستون ہیں ان ستونوں سے تشبیہ دی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان جن کا ذکر اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے اندر، جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن اور سب سے اہم رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی اور رسول و پیغمبر ہے۔ یہاں پر رک کر ہم تھوڑی سی بات آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی آدمی صرف اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے تو کیا اس کے لیے کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ شہادتین کے اقرار کا معنی یہ ہے کہ انسان اس کلمہ کو یا شہادتین کو اپنی زبان سے اقرار کرے، یعنی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور سارے معبودان باطلہ کا انکار کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اپنی زبان سے اقرار کرے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان باتوں کی تصدیق اپنے دل سے بھی کرے، اور شہادتین کا جو معنی ہے اس معنی پر اس کا اعتقاد بھی ہو، اعتقاد جازم ہو، اور اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارے، تب جا کر شہادتین اس کو کیا ہے فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر وہ ان کی وجہ سے وہ کل قیامت کے روز وہ جنت کا مستحق ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے بچائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار زبان سے کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ ایک بات اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو شہادتین ہیں، یہ دونوں اسلام کا ایک رکن ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار کرتا ہے تو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا، یا کوئی محمد الرسول اللہ کے اقرار کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کے اقرار نہیں کرتا، تب بھی وہ مومن اور مسلمان نہیں قرار پائے گا۔ یعنی یہ دونوں کلمے یعنی شہادتین ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ ضروری ہے کہ بندہ مومن یا ایک انسان اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بھی اقرار کرے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے، اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے، تب جا کر وہ حقیقی مومن اور مسلمان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو،
اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے تعلق سے ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کیا ہے واقف ہیں. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے چھوڑنے پر کتاب و سنت کے اندر بہت ہی سخت وعید آئی ہے. اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں پر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر متعدد مقامات پر مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. قیامت کے روز ایک بندے مومن سے سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ کہ بندہ سب سے پہلے قیامت کے روز جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اس سے باز پرس کی جائے گی وہ نماز ہوگی. میرے بھائی اور عزیزو، نماز ہم سب کے حبیب امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے 7ویں آسمان پر بلا کر یہ 5 وقتوں کی نمازیں بطور تحفہ امت محمدیہ کے لیے کیا ہے عطا کیا. آج ہم 5 وقتوں کی نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں 50 وقتوں کی نمازوں کا اجر و ثواب سے ہمیں نوازتا ہے. میرے بھائی اور عزیزو، لیکن افسوس کی بات ہے کہ امت اسلامیہ کی بڑی تعداد ہے جو نماز کا اہتمام نہیں کرتی، نماز کو ضائع کر رہی ہے. میرے بھائی اور عزیزو، یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. بہت سارے علماء ہیں جو نماز چھوڑنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں، مرتد قرار دیتے ہیں. لہذا ہمیں نماز کا اہتمام کرنی چاہیے. تو اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. جیسا کہ نماز قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ان کے اوقات میں ان کی شروط، نمازوں کو ان کی شروط اور واجبات، ارکان اور سنن کے ساتھ ان کے اوقات میں جو ہے ادا کیا جائے، پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے. نمازوں پر کیا ہے محافظت کی جائے، نماز کے ساتھ تساہل نہ کی جائے. یہ نماز کو قائم کرنے کا معنی ہے. اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ دینا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو ہم مسلمانوں پر واجب اور ضروری قرار دیا ہے. سال میں ایک بار یہ زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اور زکوٰۃ کے لیے قرآن و حدیث کے اندر ضوابط اور شرائط مقرر کیے گئے ہیں کہ کتنا مال ہوگا تو کتنا اس میں سے نکالا جائے گا، اور اس زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں، اس کے زکوٰۃ کن مصارف میں کیا ہے خرچ کیا جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب و سنت کے اندر کیا ہے بیان کر دی گئی ہیں. المہم یہ زکوٰۃ ادا کرنا یا زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے. میرے بھائی اور عزیزو، اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے بھی کتاب و سنت کے اندر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں. اسلام کا چوتھا رکن زندگی میں ایک بار اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنا، جس کو اللہ رب العالمین نے بدنی اور مالی استطاعت سے نوازا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ بیت اللہ تک جا سکے، اور اللہ رب العالمین نے اسے صحت و تندرستی سے نوازا ہے. تو زندگی میں ایک بار مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بیت اللہ کا قصد کرنا یا حج کرنا ضروری اور لازم ہے. ابھی چند دنوں کے بعد یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے حج شروع ہو جائے گا. لیکن اس سال کچھ مسائل ہیں
کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ محدود تعداد میں حج کر پائیں گے، بلکہ مملکت سعودی عربیہ سے کے باہر سے لوگ آ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے اس مصیبت اور اس وبا کو جلد از جلد کیا ہے ختم کر دے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور عزیزو، اسلام کا 5واں اور آخری رکن رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اہم مقصد اور بعض حکمتوں کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں اور مومنوں پر رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزوں کو کیا ہے مسلمانوں فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روزے ہیں جیسے یوم عرفہ کا روزہ ہے، یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یوم الاثنین اور یوم الخمیس کے روزے ہیں، یا اسی طرح سے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روزے واجب اور ضروری نہیں ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں اور مومنوں پر 1 مہینے کے روزے جو صحیح و سالم ہیں اور مقیم مسافر نہیں ہے، ان پر اللہ رب العالمین نے ان روزوں کو کیا فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، یہ اسلام کے 5 ارکان کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں نے رکھی ہے۔ وہ 5 ارکان کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ وہ کیا ہے؟ 5 ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یہ ایک رکن ہے۔ دوسرا 5 وقتوں کی نمازیں قائم کرنا۔ تیسرا رکن زکوٰۃ دینا، اور چوتھا بیت اللہ کا حج کرنا، اور 5واں اور آخری رکن یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 1 مہینے کے روزے اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ان روزوں کو رکھنا۔ آخر میں جو میں بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد آج کے اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اس حدیث کے اندر جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ مجموعی طور پہ ان کی کیا ہے؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کا تعلق ہماری زبان اور ہمارے دل سے ہے، ہمارے زبان اور ہمارے دل سے ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم نماز کا قائم کرنا اور روزہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ نماز کا قائم کرنا اور روزہ رکھنا یہ بدنی عبادت ہے، اور وہاں پر جو میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس کا تعلق زبان و دل سے ہے، اور نماز اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال میں سے مقرر حصہ کو آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں، جو مصارف زکوٰۃ ہے، یہ کیا ہے؟ مالی عبادت ہے۔ یہ تیسری قسم ہو گئی۔ اور چوتھی قسم حج ہے، جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ مالی بھی ہے، بدنی بھی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ایک انسان جب بیت اللہ کا قصد کرتا ہے، اپنے گھر سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے مقصد سے حج بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے، مکہ مکرمہ کے لیے جاتا ہے، تو وہ اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے اپنے بدن سے بھی اس عبادت کو، اس کے جو ارکان ہیں، واجبات ہیں، اور حج کے جو ساری چیزیں ہیں
ان مشاعر میں جا کر اپنے بدن سے بھی جو ہے اس عبادت کو، اس اہم عبادت کو کیا ہے ادا کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ اس حدیث کے اندر جو ارکان اسلام بیان کیے گئے ہیں وہ ان کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو کیا ہے، ایک کا تعلق زبان اور کیا ہے دل سے ہے، جیسے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ دوسری قسم جس کا تعلق جو ہے صرف بدن سے ہے، جیسے نماز کا قائم کرنا اور روزے کا رکھنا۔ اور تیسری قسم جو ہے زکوٰۃ ہے، جس کا تعلق جو ہے مال سے ہے، مالی عبادت ہے۔ اور چوتھی قسم جس کا تعلق مال اور بدن دونوں سے ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، اختصار کے ساتھ اسلام کے ان 5 ارکان کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ حدیث بہت ہی اہم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اسلام کے ارکان کو سمجھنے اور ان ارکان کو پوری طرح سے ادا کرنے اور ان ارکان کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خصوصی طور پر جو نماز ہمارے زندگی میں یا ہمارے شب و روز میں، بلکہ 24 گھنٹے میں 5 وقتوں کی نماز جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر فرض کیا ہے، اور افسوس صد افسوس کہ مسلمانوں کے اندر اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اور نماز کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں ہم سے باز پرس کرے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر ہم نے نماز صحیح طریقے سے ہم نے پڑھا ہے تو واقعی ہم کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ نماز پر آپ کاربند ہو جاتے ہیں، اس کی محافظت کرتے ہیں، نماز کو اس کے ارکان و واجبات کے ساتھ آپ ادا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ نماز آپ کو بہت ساری برائیوں بلکہ تمام برائیوں سے آپ کو روک دے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے فحش اور منکر کاموں سے کیا ہے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسلام سے محبت اور اسلام کی نشو و اشاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔